بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عبداللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منی موونگ ایفیکٹس۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سپورٹ اور ریزسٹنٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ سپورٹ کیا ہوتی ہے، ریزسٹنٹ کیا ہوتی ہے، اپ ٹرینڈ کیا ہوتی ہے، ڈاؤن ٹرینڈ کیا ہوتی ہے اور سائیڈ وے مارکیٹ کس طرح ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کینڈل سٹک کے بارے میں سیکھیں گے کہ کینڈل سٹک کیا ہوتی ہے، وہ کام کس طرح کرتی ہے اور اس کے ذریعے ہم ٹریڈ کس طرح لیتے ہیں۔ کینڈل سٹک جو ہے نا، یہ ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بولش کینڈل سٹک جو بائرس کی نشانی ہے اور ایک بیرش کینڈل سٹک جو سیلرز کی نشانی ہے۔ بولش کینڈل سٹک اس کا کلر جو ہے نا وہ گرین ہوتا ہے اور بیرش کینڈل سٹک کا کلر ریڈ ہوتا ہے۔ بولش کینڈل جو ہے نا وہ اس کی یہ جو آپ کو دکھ رہی ہے، یہ بولش کینڈل سے کیا، یہ بیرش ہے، یہ اس کی باڈی ہے، اوپر نیچے سے لے کر اوپر تک یہ اس کی باڈی ہے، اور اوپر نیچے جو آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے اس کو ہم وگ یا شیڈو کہتے ہیں۔ اس طرح اگر بیرش کینڈل دکھتے تو یہ اس کی باڈی ہے، اور جو اوپر اور نیچے آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے اس کی شیڈو یا وگ ہوتی ہے۔ بولش کینڈل جو ہے نا یہ نیچے سے اوپن ہوتی ہے اور اوپر کلوز ہوتی ہے، اور بیرش کینڈل یہ اوپر سے اوپن ہوتی ہے اور نیچے کلوز ہوتی ہے۔ ابھی یہ کس طرح ہوتی ہے اس کی اگزامپل دیکھی جائے تو فرض کریں یہ کینڈل ہے 1 ہاور کی، یہ ہمیں 1 گھنٹے کی والیوم بتا رہا ہے کہ 1 گھنٹے میں کیا ہوا ہے۔ ابھی مارکیٹ جو ہے نا اس کی پرائس اوپن ہو جاتی ہے 100 روپے پہ، یہاں سے یہ بولش ہے تو بولش کینڈل جو ہے نا وہ نیچے سے اوپن ہوتی ہے اور وہ پرائس چلی جاتی ہے 120 اور 120 سے پھر 130 پہ، لیکن 130 پہ جو ہے نا وہ سٹیبل نہیں رہتی ہے، وہ دوبارہ 90 پہ بھی آ جاتی ہے، لیکن ایک ہی گھنٹے کے دوران، لیکن پھر وہ جا کے 120 پہ جو ہے نا وہ مر کے وہ 1 گھنٹے کی جو کینڈل ہوتی ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی باڈی بن جاتی ہے اور یہ اس کی ہائیسٹ پرائس اور لوویسٹ پرائس یہ بن جاتی ہے کہ 1 گھنٹے میں اس کی پرائس جو ہے نا وہ 130 تک ہائی گئی تھی اور 90 تک جو ہے نا وہ لو آئی تھی، لوویسٹ پرائس تھی اس کی، اور 100 اور 20 جو ہے نا اس کے درمیان مارکیٹ نے جو ہے نا وہ کلوزنگ دی ہے۔ اس طرح بیرش کی بھی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا اوپر سے اوپن ہو جاتی ہے، فرض کرے بھی یہاں پر 100 روپے سے اس کی پرائس جو ہے نا وہ اوپن ہوئی ہے اور یہاں پر 80 روپے پہ آ گئی تھی اور پھر نیچے 70 روپے پہ، اس طرح دوبارہ اوپر جا کے وہ 100 سے جو ہے نا وہ 110 پر پہنچی تھی، لیکن پھر 80 روپے پہ اس نے کلوزنگ دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو باڈی ہے اس کی جو ہائیسٹ پرائس تھی وہ 110 روپے تھی اور جو لوویسٹ پرائس تھی اس کی وہ 70 روپے تھی، اور مارکیٹ نے جو ہے نا 100 روپے سے اوپن دی اور 90 روپے پہ اس نے آ کے کلوزنگ دی ہے۔ اس میں ہمارے پاس مختلف کینڈلز ہوتی ہے، بولش میں اور بیرش میں بھی۔ ایک کینڈل ہوتی ہے ہمارے پاس ہیمر کینڈل کس طرح ہوتی ہے، اس کی جو ہے نا باڈی وہ ہتھوڑے شیپ کی طرح ہوتی ہے، اس کی باڈی جو ہے نا وہ اوپر ہتھوڑی کی طرح وہ چھوٹی ہوتی ہے اور جو وک ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف بہت بڑی ہوتی ہے، اور یہ جب بھی بنے گی تو یہ ہمارے پاس سپورٹ پہ بنے گی، اور اس کے بعد جو ہے نا مارکیٹ سیدھا اوپر کی طرف جائے گا۔ ابھی اس نے جو ہے نا یہاں پر اوپن پرائز اس کی یہاں پر تھی اور کلوزنگ پرائز جو ہے نا وہ اس کی یہاں پر تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ بائرز یہاں پر سٹرونگ تھے، سیلر نے مارکیٹ کو بار بار نیچے پش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سٹیبل نہیں ہو پائی اور مارکیٹ جو ہے نا وہ اوپر کی طرف چلی گئی، اس نے کلوزنگ جو ہے نا وہ اوپر کی طرف دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بائر سٹرونگ ہے اور سیلر جو ہے نا وہ ویک ہے، اس کے بعد مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گا اور یہ ہمارے پاس سپورٹ پہ بنے گا۔ اس طرح ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ہینگنگ مین بھی جو ہے نا یہ بھی ہیمر کی طرح ہوتی ہے، لیکن یہ سپورٹ کے بجائے ریزسٹنٹ پہ بنے گی، اور یہ جو ہے نا اس نے یہاں پر اوپن جو اس کی پرائس تھی وہ یہاں پر دیے اور کلوزنگ جو ہے نا وہ یہاں پر دیے، اور مارکیٹ نے جو ہے نا وہ
نیچے کی طرف جو ہے نا وہ رینج بنائی تھی. سیلر جو ہے نا وہ مارکیٹ کو بار بار نیچے کی طرف جو ہے نا وہ پش کر رہے تھے. تو اس نے جو ہے نا اوپر سے اوپن ہوا تھا اور نیچے اس نے کلوزنگ دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ نیچے کی طرف آئے گا. ابھی یہ جو ہے نا ہم لائف مارکیٹ میں کس طرح دیکھیں گے. یہ جو ہے نا ہمارے پاس ایک ہیمر کی جو ہے نا وہ ایگزامپل ہے. مارکیٹ سیدھا اوپر سے نیچے کی طرف آئی ہے. اس نے جو ہے نا یہاں پر ایک ہیمر کینڈل بنایا. ہیمر کے بعد جس طرح جیسی ہمیں دوسری کینڈل جو ہے نا وہ بلش دیکھے, تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ ابھی اوپر جو ہے نا وہ اوپر جانے کی کوشش کر رہے, تو سیدھا ہم اس میں بائی میں جو ہے نا وہ انٹر ہوں گے. اس طرح اگر بیرش کی مثال دیکھی جائے ہینگنگ مین کی, تو وہ جو ہے نا پرائس نیچے سے جو ہے نا وہ اوپر کی طرف گئی تھی. جس طرح ریزسٹن آئی تھی, تو ریزسٹن پہ جو ہے نا وہ ہینگنگ مین بنی تھی, اور ہینگنگ مین جو ہے نا وہ سیلرز کی نشانی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا مارکیٹ نیچے کی طرف آتا ہے. تیسرا جو ہمارے پاس کینڈل ہے اس کو ہم بولتے ہیں انورٹڈ ہیمر. انورٹڈ ہیمر اگر ہتھوڑے کو اس طرح الٹا کیا جائے تو اس کو جو ہے نا ہم انورٹڈ ہیمر بولتے ہیں. انورٹڈ ہیمر جو ہے نا یہ ہمارے پاس سپورٹ پہ بنے گی, اور اس کے بعد جو ہے نا مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گا. اس کی جو اوپن پرائز ہوتی ہے وہ نیچے سے ہوگی, کلوزنگ پرائز جو ہے نا وہ یہ, اور جو ہائیسٹ پرائز تھی وہ اس کی جو ہے نا ہائی ویک, یہ ویک جہاں پر جائے گی, جہاں تک جائے گی, تو وہ اس کی ہائیسٹ پرائز ہوتی ہے. اور یہ جو ہے نا ہمارے پاس سپورٹ پہ بنے گا, اور اس کے بعد مارکیٹ سیدھا اوپر کی طرف جائے گا. اس طرح ہمارے پاس جو ہے نا دوسرا ہوتا ہے شوٹنگ سٹار. ابھی شوٹنگ سٹار جو ہے نا یہ ہمارے پاس سپورٹ کے بجائے ریزسٹنٹ پہ بنے گا, اور یہ اس کے بعد جو ہے نا مارکیٹ نیچے کی طرف آئے گا. یہ اوپن جو ہے نا اوپن اس کی جو پرائس تھی وہ یہاں سے جو ہے نا اس کی پرائز اوپن ہوئی تھی, اور بائرز نے بار کوشش کی پرائس کو اوپر لے جانے کی, لیکن بائرز کے بجائے جو ہے نا وہ سیلر سٹرونگ تھے, اور مارکیٹ جو ہے نا وہ اس نے جو ہے نا وہ اوپر سے اوپننگ دی تھی اور نیچے اس نے کلوزنگ دی تھی. تو اس کا مطلب ہے سیلر یہاں پر سٹرونگ ہے, اور مارکیٹ جو ہے نا وہ اوپر کے بجائے اب نیچے آئے گی. ان دونوں کی مثال دیکھے تو یہ ہمارے پاس انورٹڈ ہیمر کی مثال ہے. مارکیٹ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی تھی, اس نے جو ہے نا وہ پرائز جو ہے نا بار نیچے لانے کی کوشش کر رہے تھے سیلر. سپورٹ پہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہیمر آ گیا, ہیمر, اور ہیمر کے بعد ہیمر جو ہے نا وہ بائرز کی نشانی ہوتی ہے کہ ابھی بائر جو ہے نا وہ مارکیٹ میں انٹر ہوئے, اور بائر نے وہ پرائز جو ہے نا نیچے کے بجائے اب وہ وہاں سے پرائز سیدھا اوپر کی طرف جائے گی. اس طرح اگر شوٹنگ سٹار کی مثال دیکھی جائے تو وہ پرائز جو ہے نا وہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی تھی. ریزسٹنٹ پہ ہمیں شوٹنگ سٹار جو ہے نا وہ دکھی تھی, اور شوٹنگ سٹار جو ہے نا وہ ہمارے پاس سیلرز کی نشانی ہوتی ہے. پرائز جو ہے نا بائر جو ہے نا پرائز کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہ فیل ہو گئے, اور بائرز کے بجائے یہاں پر سیلرز سٹرونگ تھے, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پرائز سیدھا نیچے کی طرف آئے گی. اس طرح اگر دوسری کینڈل کی مثال دیکھی جائے تو ایک ہمارے پاس ہوتی ہے بلش سپائننگ ٹاپ, ایک ہوتی ہے بیئرش سپائننگ ٹاپ. اس کی باڈی جو ہے نا وہ چھوٹی ہوتی ہے درمیان میں, اور جو ویگ ہوتی ہے وہ اس کی 2 گنا اوپر اور نیچے جو ہے نا وہ 2 گنا یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, اور کم نہیں لیکن اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. 2 گنا سے زیادہ, 3 گنا, 4 گنا جو ہے نا اوپر نیچے, تو اس کو ہم بلش سپائننگ ٹاپ بولتی ہے, اور یہ ہمارے پاس سپورٹ پہ بنے گی. اس کے بعد جو ہے نا مارکیٹ سیدھا اوپر کی طرف جائے گا, اور یہ ہمارے پاس بائرز کی نشانی ہے. اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس بیئرش سپائننگ ٹاپ. بیئرش سپائننگ ٹاپ جو ہے نا اس کی بھی باڈی جو ہے نا وہ درمیان میں چھوٹی ہوتی ہے, اور وگ جو ہے نا اوپر اور نیچے سے جو ہے نا وہ
2 गुना जो है ना या 2 गुना से ज्यादा बड़ी होती है, और ये हमारे पास सेलर्स की निशानी हुई है, रेजिस्टेंट वे बनेगा और इसके बाद सीधा मार्केट नीचे की तरफ आएगा। इसकी मिसाल देखी जाए तो बुलिश स्पैनिंग टॉप की मार्केट प्राइस जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, अभी सपोर्ट पे जो है ना वो बुलिश स्पैनिंग टॉप वो बनी थी, तो यहाँ पर जो है ना अभी सेलर जो है ना वो कमजोर हो गए और सेलर के बजाय बायर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। अगर दूसरी कैंडल यहाँ पर बुलिश बन जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हो, हम सीधा इसमें बाय में एंटर होंगे। इस तरह अगर बेयर स्पैनिंग टॉप की मिसाल देखी जाए तो इसका ये जो है ना इसकी प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी और रेजिस्टेंट पे जो है ना हमारे पास बेयर स्पैनिंग टॉप बनी थी। इसका मतलब है कि बायर जो है ना वो वीक हो गए और सेलर स्ट्रांग हो गए। अगर इसके बाद हमारे पास कैंडल बेरिश बनती है तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है ना वो नीचे की तरफ जाएगी और हम बाय के बजाय यहाँ पर अभी सेलिंग में जो है ना वो एंट्री देंगे। इसके अलावा हमारे पास होता है एक बुलिश मारूबुजू और बेरिश मारूबुजू। बुलिश मारूबुजू जो है ना इसका बॉडी जो है ना वो बहुत बड़ी होती है और विक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, छोटी सी। और बेरिश मारूबुजू इसकी भी जो बॉडी हो वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो सकती है और विग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बुलिश मारूबुजू जिधर भी हमें दिखा तो इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है ना वो हमारे पास अभी कंटिन्यू है और ये हमारे पास बायर्स की निशानी होती है। और अगर हम बेरिश मारूबुजू देखें तो इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है ना वो अभी कंटिन्यू है और ये हमारे पास सेलर्स की निशानी होती है कि सेलर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्केट जो है ना वो लगातार अपने ट्रेंड में होगा, वो ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। इसकी मिसाल देखें तो ये मार्केट जो है ना वो प्राइस नीचे से जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रही थी, तो हमारे पास एक बुलिश मारूबुजू दरमियान में आ गई, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू है और ट्रेंड ने जो है ना वो चेंज नहीं होना। इस तरह अगर बेरिश मारूबुजू देखे तो वो प्राइस जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी और दरमियान में जो है ना हमारे पास एक बेरिश मारूबुजू की कैंडल दिखी है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड ने अभी चेंज नहीं होना है, वो अभी कंटिन्यू जाएगी।